اچھا، تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ اسکرپٹ ہے جس کا عنوان ہے کسان سے کاروبار تک. جی. اور یہ ایک بڑی دلچسپ کاروباری کہانی لگتی ہے جو ڈھبوال نامی ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہوتی ہے اور پھر عالمی منڈیوں تک پہنچتی ہے. بالکل. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کہانی کی تہ میں جائیں اور سمجھیں کہ آخر اس میں ایسا خاص کیا ہے. اور دیکھیں، یہ صرف ایک کامیابی کی کہانی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اس عام سوچ کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں ترقی کا مطلب صرف پیداوار بڑھانا. یہ مواد بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ شاید کچھ اور ہی ہے. کہانی کا جو مرکزی کردار ہے قیصر شیراز ٹار اور ان کی کمپنی ہے ٹار کراپس اینڈ ٹریڈنگ کمپنی. جی. تو ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک مقامی کاروبار زراعت جیسے روایتی شعبے میں عالمی سطح پر سوچ سکتا ہے. جی. اور اس سے بھی اہم بات کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. یہاں سب سے دلچسپ نقطہ ہی یہی ہے. یہ ماڈل جو ہے یہ روایتی زراعت اور جدید تجارت کے بیچ آپ کہہ سکتے ہیں ایک پل بناتا ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ دیہی معیشت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں. اصل مسئلہ اکثر رابطے اور رسائی کا ہوتا ہے. یہ پوری کہانی اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے. چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو کہانی کا آغاز ایک بہت ہی جانے پہچانے مسئلے سے ہوتا ہے نا؟ جی بالکل. قیصر شیراز ٹارڈ نے یہ دیکھا کہ ان کے علاقے کے کسان محنت کر رہے ہیں، فصلیں بھی اچھی اگا رہے ہیں، لیکن جب فصل بیچنے کا وقت آتا ہے تو انہیں اس کی صحیح قیمت نہیں ملتی. یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے زرعی نظام کی آپ سمجھیں بنیادوں میں بیٹھا ہوا ہے. کسان اپنی فصل مقامی آڑتی کو بیچنے پر مجبور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بڑے شہروں یا بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا. اس پورے سسٹم میں جو اصل منافع ہے وہ درمیانی لوگ یعنی مڈل مین وہ لے جاتے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہاں تو پہلے سے ہی آڑتی اور مڈل مین موجود ہوں گے نا؟ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا؟ مطلب ایک نیا کھلاڑی آ کر ایسا کیا مختلف کر سکتا تھا جو وہ نہیں کر رہے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، روایتی مڈل مین کا جو کاروباری ماڈل ہے وہ کم قیمت پر خریدنے اور تھوڑے منافع پر آگے بیچنے پر چلتا ہے. اچھا. اس کا سارا دھیان ہجوم پر ہوتا ہے. with the global market providing high quality produce and fostering sustainable growth. Our mission is to connect farmers with the global market providing high quality produce and fostering sustainable growth. بالکل. وہ نظام کو بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کیوں کرے گا؟ اس کا تو فائدہ ہی اسی ٹوٹے ہوئے نظام میں ہے. اچھا. تو یہیں سے ٹارڈ کراپس اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کی کہانی شروع ہوتی ہے. انہوں نے اس خلا کو، اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کی. جی. مواد کے مطابق انہوں نے صرف فصل خریدنے اور بیچنے کا کام نہیں کیا بلکہ کسانوں کو براہ راست عالمی خریداروں سے جوڑنے کا ایک پورا پلیٹ فارم بنایا. یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ تھی. بہت بڑی. اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ پکڑا کہاں سے. عام طور پر ماہرین کیا کہتے ہیں کہ کسانوں کو پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سکھاؤ. صحیح. لیکن ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ پیداوار تو پہلے ہی کافی ہے، اصل مسئلہ اسے صحیح خریدار تک پہنچانے کا ہے. یہ تشخیص، یہ ڈائگنوسس ہی انقلابی تھا. اور اس اسکرپٹ میں قیصر شیراز کا ایک فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے جو اس پوری سوچ کا خلاصہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری زمین سونا اگلتی ہے، بس اسے صحیح جگہ پر پہنچانا ہے. کیا بات ہے. یہ جملہ صرف ایک نعرہ نہیں لگتا، یہ ایک پوری کاروباری حکمت عملی ہے. یہ ماننا کہ مسئلہ ہمارے اثاثے یعنی زمین یا کسان میں نہیں بلکہ اس نظام میں ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے. آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، اثاثہ. ماہرین اسے ایسٹ بیسڈ اپروچ کہتے ہیں. اچھا. یعنی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے مزید قیمتی کیسے بنایا جائے. بجائے یہ کہنے کہ تم غلط کر رہے ہو، آپ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور مل کر اس کی قیمت بڑھاتے ہیں. لیکن صرف رابطہ کروانا تو ایک عام ٹریڈنگ کمپنی کا بھی کام ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اصل جدت اس میں ہوگی کہ فصل کے منڈی تک پہنچنے سے پہلے کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح جگہ پہنچی ہیں. یہی وہ چیز ہے جو اس ماڈل کو ایک عام مڈل مین سے ایک حقیقی کاروباری پارٹنر میں بدل دیتی ہے. یہ کمپنی صرف فصلوں کی تجارت نہیں کرتی، یہ اپنے سپلائی چین یعنی کسانوں پر سرمایہ کاری کرتی ہے. سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا وہ انہیں پیسے دیتے تھے؟ پیسے سے بڑھ کر
मवाद बताता है कि वो किसानों को जदीद काश्तकारी के तरीके सिखाते थे, उन्हें बेहतर और मयारी बीज फराहम करते थे और सबसे अहम मंडी की ताज़ा तरीन मालूमात देते थे। अच्छा। और यहाँ जदीद तरीकों से मुराद सिर्फ किताबी बातें नहीं है। मिसाल के तौर पर उन्होंने किसानों को ड्रिप इरिगेशन यानी कतरा कतरा आबपाशी का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिससे पानी का इस्तेमाल 40% तक कम हो सकता है। वाओ। और एक सादा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां रोजाना दुबई और शारजा की सब्जी मंडियों के भाव शेयर किए जाते थे। ये वो ठोस इक़दामात थे जिन्होंने हकीकी फर्क डाला। एक मिनट, ये सब तो बहुत महंगा काम लगता है। Our mission is to connect farmers with the global market, providing high quality produce and fostering sustainable growth. Our mission is to connect farmers with the global market, providing high quality produce खास तौर and पर जब fostering उसका sustainable मुकाबला growth. उन रिवायती ताजरों से हो जिनके ऐसे कोई अखराजात नहीं होते। क्या इससे उनका मुनाफा कम नहीं होता? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। बज़ाहिर ये एक महंगा मॉडल लगता है, At Thorough लेकिन ये Crops, we are कभी dedicated to देखने में sustainable farming in the Dhabola जब आप fields, किसान delivering को the best of बेहतर Pakistan बीज to और tables तकनीक across the फराहम globe. करते हैं, तो उसकी फसल का मेयार बढ़ जाता है। सही। आलमी मंडी में अच्छी क्वालिटी की फसल की कीमत भी ज्यादा मिलती है। अच्छा। इस इजाफी कीमत से किसान का भी फायदा होता है और कंपनी का भी। ये कम मुनाफा और ज्यादा हुजूम वाले रिवायती मॉडल के बरक्स ज्यादा मुनाफा और आला मेयार का मॉडल है। तो ये एक तिजारती ताल्लुक नहीं? नहीं, ये एक तरक्याती ताल्लुक है। आप अपने सप्लायर को मजबूत बनाकर खुद को मजबूत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ढेबवाल में ही एक ऐसा निज़ाम बनाया जहां फसल को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार किया जा सके। यानी सिर्फ फसल उगाना नहीं, बल्कि उसे पैक करना, उसकी ग्रेडिंग करना, ये सब कुछ मकामी सतह पर हो रहा था। जी हाँ, जरा तसव्वुर करें, ढेबवाल जैसे कस्बे में एक कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग की सहूलत, जहां सब्जियों को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वो सीधा यूरोप या मशरकी वस्ता के सुपरमार्केट में पहुंच सके। ये तो कमाल है। यही तो इस मॉडल का असल इंजन है। उन्होंने वैल्यू चेन या कदर की जंजीर का एक अहम हिस्सा शहर से उठाकर गांव में ही नस्ब कर दिया। इससे न सिर्फ मेयार बेहतर हुआ, बल्कि मकामी सतह पर रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए। ये सब हमें इस कंपनी के मरकजी पैगाम की तरफ लाता है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें मगर सोच आलमी रखें। Our mission is to connect farmers कहना with the आसान global है, market, लेकिन करना providing बहुत high quality मुश्किल है। produce and एक fostering तरफ sustainable आपको growth. मकामी Our mission is किसान to की connect ज़ुबान और उसके farmers मसाइल with the समझने global हैं, market, और providing दूसरी high तरफ quality आपको produce and बैनुल-अक़वामी fostering खरीदार के sustainable growth. मयार, At Thorough उनके Crops, we मुआहदों are dedicated और to लॉजिस्टिक्स की sustainable ज़ुबान बोलनी है। farming in the बिल्कुल। Dhabola fields, और ये कंपनी delivering the उन best of दोनों दुनियाओं के Pakistan to दरमियान tables across एक the globe. मुतरजिम या ट्रांसलेटर का काम करती नजर आती है। उस मॉडल की कामयाबी उसी तवाज़ुन पर मुनहसर है। अक्सर तरक्की का मतलब क्या समझा जाता है कि गांव छोड़कर शहर चले जाओ। ये मॉडल कहता है कि आप अपने गांव में रहकर भी आलमी मईशत का हिस्सा बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन बना दिया है। लेकिन इस आलमी सोच के साथ आलमी खतरात भी तो आते होंगे। मान लीजिए कि इनकी सबसे बड़ी मार्केट मशरिक वस्ता है और वहाँ कोई नया कानून आ जाता है या कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। इस तरह के आलमी झटकों से वो अपने मकामी किसानों को कैसे बचाते होंगे? ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। हमारे पास जो मवाद है वो इसे कामयाबी के तौर पर पेश करता है, लेकिन वो इसके रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा बात नहीं करता। अच्छा। लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो उसका एक जवाब मुख्तलिफ फसलों और मुख्तलिफ मंडियों में काम करना हो सकता है। माखिज में जिक्र है कि ये कंपनी गंदम, कपास, चावल और सब्जियां यानी कई तरह की फसलों की तिजारत करती है। तो इससे रिस्क फैल जाता है? जी, इसका मतलब है कि अगर एक फसल की कीमत गिरती है तो दूसरी उसे सहारा दे सकती है। माखिज में इस कंपनी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। उसे सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि किसानों की खुद मुख्तारी की तहरीक कहा गया है। जी। Our mission is to connect farmers with the global market, providing high quality produce and fostering sustainable growth. Our mission is to connect farmers with the global market, providing high quality produce and fostering लफ्ज़ sustainable तहरीक से growth. लगता है कि अव्वलीन मकसद किसान की भलाई है, जबकि कारोबार का अव्वलीन मकसद मुनाफा कमाना होता है। बिल्कुल। इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि इसने इन दोनों मकासद को एक साथ जोड़ दिया है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, कंपनी को आला मियार की फसल नहीं मिलेगी। और जब तक कंपनी को मुनाफा नहीं होगा, वो किसान पर सरमायाकारी नहीं कर सकेगी। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि असल इम्तिहान तब होगा जब कोई बुरा साल आएगा, जब मार्केट में कीमतें गिर जाएं या फसल खराब हो जाए,
تب کیا تحریک کسان کو بچانے کے لیے نقصان برداشت کرے گی یا کاروبار اپنا نقصان کسان تک منتقل کر دے گا؟ بالکل، اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے۔ اس ماڈل کی پائیداری کا انحصار اسی بات پر ہے کہ وہ برے وقت میں اپنے بنیادی اصولوں پر کتنا قائم رہتا ہے۔ ایک اور پیغام جو اسکرپٹ سے ملتا ہے وہ ہے ہمارے کسان ہمارا سرمایہ ہے اور ہماری زمین ہماری طاقت۔ جب آپ لوگوں کو اثاثہ یا سرمایہ کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ مشکل وقت میں انہیں چھوڑتے نہیں بلکہ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو قیصر شیراز ٹاررڈ اور ان کی کمپنی کی کہانی صرف ایک فرد کی کامیابی نہیں بلکہ ایک پورے کاروباری ماڈل کی مثال ہے۔ جی، اس سے سیکھنے کے لیے چند اہم نکات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مسئلے کی صحیح تعریف کریں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ Our پیداوار mission is to کم ہے connect بلکہ farmers یہ with دیکھا the کہ global مارکیٹ market, تک رسائی providing high نہیں ہے۔ quality produce دوسرا and نقطہ fostering یہ کہ sustainable صرف growth. Our ایک mission is to کاروبار connect بنانا ہے، farmers بلکہ with the ایک global پورا market, ماحولیاتی providing نظام high quality یا produce eco and system fostering تعمیر sustainable growth. جس میں آپ اپنے سپلائرز کو بھی تربیت اور وسائل فراہم کر کے مضبوط بنائیں۔ یہ صرف خرید و فروخت سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اور تیسرا، جیسا کہ آپ نے کہا، مقامی حقیقتوں اور عالمی مواقع کے درمیان ایک پل بنے، ایک مترجم کا کردار ادا کریں جو دونوں دنیاؤں کو جوڑ سکے۔ یہ تینوں نکات کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کسی بھی کاروباری شخص کے لیے بہت اہم ہیں۔ بالکل، اور یہ سب ایک با مقصد ویژن کے بغیر ممکن نہیں۔ منافع کمانا ضروری ہے لیکن اگر مقصد اس سے بڑا ہو جیسے کسانوں کو بااختیار بنانا تو وہ کاروبار کو مشکل وقت میں بھی قائم رکھتا ہے۔ سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل ہر جگہ کام کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو یہ مواد ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہانی متاثر کن ہے لیکن یہ ہمیں اس ماڈل کی حدود کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ مطلب؟ دیکھیں، یہ ایک ہائی ٹچ ماڈل ہے جس میں بہت زیادہ ذاتی توجہ اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس ماڈل کو بڑے پیمانے پر ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کے لیے نقل کیا جا سکتا ہے یا اس کی کامیابی ڈبوال کے مخصوص حالات اور قیصر شیراز ٹارڈ کی ذاتی قیادت سے جڑی ہوئی ہے؟ تو یہ ایک بلو پرنٹ ہے یا ایک استثناء؟ یہی سوال ہے۔ Our کیا mission یہ is to دیہی connect ترقی کا farmers ایک with قابل the global تخلیق market, blueprint ہے؟ providing high یا quality یہ ایک produce خوبصورت and fostering لیکن sustainable نایاب growth. Our mission is استثناء to connect farmers عالمی with the عزائم global اور market, مقامی ذمہ providing داری high کے quality درمیان produce and یہی fostering توازن sustainable growth. اکثر سفر کا سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے اور اس توازن کو بڑے پیمانے پر برقرار رکھنا یہی اصل چیلنج ہے۔ At Tharar Crops, we are dedicated to sustainable farming in the Dhabola fields, delivering the best of Pakistan to tables across the globe.